ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش اور معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج مکمل ہوا چاہتا ہے اور رمضان المبارک دو عشرے اختتام کو پہنچے۔ پہلا عشرہ رحمتوں برا عشرہ تھا اور اللہ کی بے پناہ رحمتیں زمین پر اتریں۔ خوش قسمت لوگ تھے جو اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ پھر دوسرا عشرہ شروع ہوا جو مغفرت کا عشرہ تھا اور انتہائی خوش قسمت لوگ تھے کہ جنہوں نے اس عشرے کے اندر اپنی مغفرت کروائی۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کا ایک جز مجھ سے بیان کرنے کو رہ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری پر بھی آمین کہا، پھر تیسری پر بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ معمول کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معمول کے سے ہٹ کر آج آپ نے یہ کام کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں بد دعا کر رہا ہوں اور آپ اس کے اوپر آمین کہیے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ بد دعا پر آمین حضور علیہ السلام نے جبرائیل کے کہنے پر کی۔ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ یعنی پہلا عشرہ گزرا، جس طرح زندگی باقی گزرتی رہی اسی طرح اس نے وہ زندگی گزاری۔ دوسرا عشرہ آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوسرے عشرے میں آؤ تو یہ دعا جو ہے خصوصی پڑھو، اہتمام کے ساتھ پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ فرمایا رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، تو جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ فرمایا دوسرے درجے پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ تھے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں جب تیسرے درجے پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ میرے ایمانی بھائیوں، دو عشرے ہم سے گزر گئے۔ تیسرے عشرے کا آج بعد نماز مغرب افتتاح ہونے جا رہا ہے، جس میں دو بڑی عبادات ہیں، ایک اعتکاف کی
اور دوسری لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، 1000 مہینوں سے افضل۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یا بنی اسرائیل کے نبیوں کے تذکرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے ہوئے، اور حضور علیہ السلام سے فرمایا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ایک سال تک جو ہے جہاد کرتے تھے، جنگ لڑتے تھے، دین کی نشر و اشاعت میں اپنی جانیں صرف کرتے تھے۔ ہماری تو عمر جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسط عمر 60 سے 70 ہے، تو ہم اس عبادت تک، ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک رات دی ہے کہ جس کی عبادت کرنا، جس میں اس کی تسبیحات کرنا، جس میں قیام اللیل کرنا، اس میں استغفار کرنا، اس میں قرآن کریم پڑھنا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب اہل عجم کے اندر، بر صغیر کے اندر 27ویں کو ہم جو ہے سب مل کر لیلۃ القدر مناتے ہیں، حالانکہ یہ 5 راتوں میں پھرتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا اور میں مسجد سے باہر نکلا، 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں ان کی باتیں سننے لگا، ان کی طرف متوجہ ہوا، تو میرے ذہن سے نکل گئی، اے ایمان والو، اب اس رات کو تم پاؤ اور ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو۔ ایک تو یہ عبادت ہوئی، دوسرے اعتکاف کی عبادت، کہ جس بندے نے 20 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر آ کر اپنی تمام تر جو ہے خواہشات، اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو مقبول 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور 1 گھڑی کا اعتکاف، 1 گھڑی کا اعتکاف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، لا یجتہدوا من غیرہا، اتنی محنت، اتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے کسی اور عشرے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر پائے، اور فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اعتکاف نہیں کیا، حتیٰ کہ جس سال حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس سال حضور علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ فرمایا کہ جس نے 1 گھڑی کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 2 خندقوں کی مسافت ڈال دیتے ہیں، اور 1 خندق کی جو ہے اوسط، 1 خندق کی مقدار زمین اور آسمان کے درمیانی خلا جتنی ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جس بندے نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، گویا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 انعام رکھے۔ پہلا انعام یہ کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، چاہے وہ سوتا رہا، اعتکاف معتکف اگر سوتے ہوئے بھی رات گزار گیا تو اس کو لیلۃ القدر کے پانے کا ثواب ملتا ہے۔ معتکف رات بھر اعتکاف کی حالت میں سوتا رہا تو غیر معتکف والے سے جو ہے جو ساری رات قیام کرتا رہا اس سے زیادہ ثواب پائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ اور معتکف فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی کی چوکھٹ تک آ جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر تک پہنچتا ہے، گویا اس نے اللہ کی چوکھٹ کے اوپر آ کر اپنا سر رکھ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا، گھر کی آرائش کو چھوڑا، لوگوں سے ملنے ملانے کو چھوڑا، بیٹھنے اٹھنے کو چھوڑا، تعزیت کو چھوڑا، عیادت کو چھوڑا، جنازے کو چھوڑا، صدقہ خیرات کو چھوڑا، تمام تر باہر کی جانے والی نیکیوں کو چھوڑا۔ تو فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معتکف اعتکاف کی حالت میں ان تمام نیکیوں کا ثواب بیٹھے بیٹھے پا لیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی، ازواج مطہرات کو ترغیب دی کہ بیٹھو، اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کون شخص چاہتا ہے کہ وہ گھر کی آرائش کو چھوڑے؟ کون شخص چاہتا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑے؟ کون چاہتا ہے کہ نرم بستر کو چھوڑے؟ کون چاہتا ہے کہ دوستوں کی مجلس کو چھوڑے اور پھر آ کے تنہا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جائے؟ وہ ہو اور اس کا رب ہو، وہ ہو اور رب سے باتیں کرے، وہ ہو تو رب سے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ پھر اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کون خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ پھر کیوں کر اس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام نہ ملے؟ یہ بہت بابرکت، بہت قیمتی عبادت ہے۔ جس قدر یہ معتبر ہے، معیار والی ہے، اتنی اس کے اندر حساسیت بھی ہے۔ فرمایا جب معتکف نے نیت کی اور وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کے اوپر پابندیاں لگا دیں۔ اب معتکف کسی شرعی عذر کے بغیر باہر نہیں جا سکتا۔ اگر وہ باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تفصیل کے ساتھ یہاں یہ باتیں بتائی نہیں جائیں گی، لیکن میں موٹی موٹی باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اگر آپ نے روزہ توڑ دیا، معتکف کا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، تو معتکف کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ معتکف مسجد سے غیر ضروری کام سے باہر گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ دور حاضر کے اندر جدید دنیا ہے، جدید مسائل ہیں، جدید دور ہے، جدید سوچ ہے، تو ایک رواج آن پڑا کہ اجرت دے کر مسجد کے اندر اعتکاف کو بٹھایا جائے۔ بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ معتکف کو پیسے دے کر اجرت کے لیے اجرت دے کر مسجد میں اعتکاف بٹھایا جائے۔ اس سے بیٹھنے والا بھی گنہگار ہے اور بٹھانے والا بھی گنہگار ہے، اور اعتکاف بھی ادا نہیں ہوا۔ اور اعتکاف سنت مؤکدہ الی الکفایہ ہے۔ جس مسجد کے اندر 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہے، اس کے اندر اگر آپ اعتکاف نہیں کریں گے، اس مسجد کے اندر اگر اعتکاف نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری بستی گناہگار ہوئی۔ چنانچہ معتکف شرعی عذر کی وجہ سے باہر جا سکتا ہے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ قضاء حاجت کے لیے۔ فرمایا محدثین نے کہ معتکف جب وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اگر اس کو راستے میں کوئی مل گیا تو چلتے چلتے اس نے وضو خانے تک اس سے بات کی تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ اگر وہ 1 منٹ کے لیے بھی کھڑے ہو کر اس سے بات کرنے کی نیت سے رکا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب معتکف وضو کے لیے بیٹھا اور معتکف وضو کرتے ہوئے اگر بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے،
اگر معتکف نے وضو سے فارغ ہو کر بیٹھ کر وضو کی دعائیں بھی پڑھی اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. بات تو دور کی بات ہے، اگر معتکف نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد وضو خانے پر بیٹھ کر جو ہے وضو کے بعد فارغ ہونے سے بیٹھ کر اس نے دعائیں بھی پڑھی تو اس کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. حالانکہ دعا پڑھنا کوئی غیر شرعی عذر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قید کیا تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پھلانگنے کا اختیار اللہ عز و جل نے کسی کو نہیں دیا ہے. چنانچہ معتکف کو چاہیے، یہاں تک محدثین نے لکھا کہ معتکف اگر سنت غسل کرنے کی نیت سے مسجد سے باہر گیا تو اس کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. سنت غسل کرنے کی نیت سے. چنانچہ اگر آپ وضو خانے پر پہنچے اور آپ نے وضو میں وقت لگنے کی مقدار کے برابر جو ہے آپ نے جلدی جلدی کپڑے اتارے اور جو ہے غسل کر لیا اور اس غسل میں صابن آپ نے نہیں استعمال کیا تو آپ نے جلدی جلدی کپڑے پہن کر مسجد میں واپس آ گئے تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس نیت سے مسجد سے باہر گئے کہ اب میں کپڑے اتاروں گا، آرام سے غسل کروں گا، آرام سے جو ہے غسل کر کے فارغ ہو کے اندر آؤں گا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. یہاں تک محدثین نے لکھا کہ اعتکاف کرنے والا اگر سر اپنا دھوئے تو وہ مسجد کی حد کے اندر اپنے پاؤں کو رکھے اور اس کے بعد اپنا سر باہر نکالے، تب جو ہے وہ اپنا سر دھوئے. اگر اس کے پاؤں مسجد کی حد سے باہر نکل گئے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے. چنانچہ اگر کسی مسجد کے اندر 5, 7 یا 10 آدمی اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ آپس کے اندر بیچ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا. چنانچہ بات شریعت کے دائرے میں، قرآن حدیث کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، تعلیم، قرآن کریم کے حلقے، عبادات یا اس طرح کے کسی اور مسائل کے اوپر اگر معتکف بات کر رہا ہے تو اس کو کرنے کا اختیار ہے. سب سے بڑھ کر اگر عبادات کو ضائع کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہمارا موبائل ہے. اگر آپ فون لے کر اعتکاف میں بیٹھے تو اب آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ ضرورت کے حساب سے استعمال کریں. اگر آپ کی ضرورت جتنی ہے اس کو غیر شرعی کاموں میں استعمال نہ کریں، اس کو غیر شرعی جو ہے افعال و اقوال میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، ویڈیو دیکھنے میں، ان چیزوں میں اس کو استعمال نہ کریں. ہاں اگر آپ نے کوئی مسئلہ دیکھنا ہو، آپ نے کوئی ضرورت کی چیز دیکھنی ہو، آپ نے کوئی ضرورت کا کام کرنا ہو تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. غیر ضروری فون اعتکاف میں استعمال نہ کریں. اس لیے یہ بہت بڑا زہر ہے. اللہ سے دور حاضر میں اگر کوئی چیز دور کرنے والی ہے تو اس وقت سب سے بڑھ کر یہ موبائل ہے. ہم ریل سکرول کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس نے ہمارے ذہن کو اتنا پڑا ہے، اتنا ہمارے ذہن کو ہمارے اور اس فون کے آپس میں ایسے رابطے مربوط ہوئے ہیں کہ آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ دکھی ہیں تو آپ کے سامنے ویسی چیز آئے گی، آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے ویسی چیز آئے گی. تو گویا ہمیں ذہنی یرغمال بنا لیا گیا. تو میرے ایمانی بھائیوں، یہ تمام تر عبادات اللہ سبحانہ و تعالی بار بار میسر نہیں فرماتے اور زندگی وفا نہیں کرتی کہ ہر دور میں یہ موقع میسر ہوں اور ہم ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں. زندگی بڑی مختصر ہے. میں یہ بات نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ اللہ کے ساتھ اس رمضان المبارک میں، اس عشرے میں عبادت کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، لیلۃ القدر کی بیداری کے ذریعے
اپنے رب کے سامنے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، وہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان جوانوں سے بھرے جا رہے ہیں، قبرستان جوانوں سے بھرے جا رہے ہیں، جنازے جوانوں کے اٹھائے جا رہے ہیں، جنازوں کی تعداد بوڑھوں سے بڑھ کر جوانوں کی زیادہ ہے، ہارٹ اٹیک کے شکار جوان ہو رہے ہیں، خودکشی کی زد میں جوان آ رہے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، گزشتہ دنوں ایک شخص نے بتایا کہ ایک بچے نے 18-20 سال کی عمر کا اس نے خودکشی کر لی، تو میں نے اس کے اوپر اس کو ایک بات کہی جو میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر سب سے بڑا افیکٹ یہی ہے، وہ یہ کہ آج کے دور کے بیچ اگر بچے خودکشی کر رہے ہیں، بچے غلط کام کر رہے ہیں، بچے غلط راستوں پر جا رہے ہیں، تو اس میں 99% ان کے والدین قصوروار ہیں، ماں باپ قصوروار ہیں۔ اکرموا اولادکم، اولاد کا اکرام کرو، اولاد کے اندر انصاف کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو فرض کہا کہ کس طرح غزوہ بدر کا موقع پیش آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہاں سے واپس جاؤ اور جاؤ اپنی بیوی کی خدمت کرو جو اس وقت چیچک کے مرض کے اندر مبتلا ہے، تمہیں غزوہ بدر کے شہداء اور مجاہدین جو غزوہ بدر میں لڑ رہے ہیں اس کے برابر تمہیں ثواب ملنے والا ہے، تم واپس جاؤ اور واپس جا کر اپنے اہل خانہ کی خدمت کرو۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو وہ حقوق نہیں دیے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، اگر موبائل کو وقت دیا، لیپ ٹاپ کو وقت دیا، گاڑی دکان کو وقت دیا، نوکری بزنس کو جو ہے وقت دیا، تو اگر یہ وقت تھوڑا سا اپنی اولاد کو دے دیتے تو آج امت کے نوجوان اس دہانے پر نہ پہنچتے۔ ایک اور بات، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے، اس میں کیا ہے؟ اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا، اپنے اندر کے درد کو بیان کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے دوست کی طرح نہیں رکھا، ماں نے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر نہیں رکھا، ماں اپنی جگہ جلاد، باپ اپنی جگہ جلاد۔ باپ آیا، بچوں نے اپنے گھر کے کواڑ بند کیے، کمروں کے اندر گھس گئے، ماں اپنی بیٹی اپنی ماں سے کوئی اپنا ذاتی جو ہے پرائیویسی شیئر نہیں کر رہی ہے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ راز کی بات نہیں بیان کر رہا ہے، تو یہ مصیبت کسی کے سامنے بولنا ہے، یہ کسی کے سامنے بات کرنی ہے، تو پھر یہ بچے دوسری جگہ اپنی فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور باہر نکلے، عرب کے اندر یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ بچوں کو کندھے پر بٹھایا جائے۔ باہر نکلے تو کسی شخص نے پوچھا واہ کیا خوبصورت سواری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواری کو دیکھ رہے ہو، تم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر سوار کون ہے؟ کندھوں کے اوپر اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ انور کو جس کے اندر جو ہے نبوت سمائی ہے اس کے اوپر اپنے بچوں کو کھڑا کیا اور یہ پیغام دیا کہ اپنی اولاد کو عزت دو، ان سے راز کی بات پوچھو، ان سے ان کے مسائل پوچھو، ان کے ہاتھ میں فون دیا ہے، اس کو دیکھو کہ یہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، اس کو آپ کا بچہ آپ کے گھر میں اکیلا سو رہا ہے، اس پر نظر رکھو کہ یہ سوتا ہے، یہ کس انداز سے سوتا ہے، اس کی رات کو مشغولیت کیا ہے، اس کی مصروفیت کیا ہے۔ ہم تربیت کے لیے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت پیر صاحب
दामत बरकातुहुम ने सारे अपने मुरीदीन को बिठाया और कहा, आओ आपको एक राज की बात बताते हैं। सब हमतन गोश होकर सुनने लगे। हजरत क्या बताना चाहते हैं आप? फरमाया, ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन अगर आपके बच्चे, आपकी बच्ची रात को घर में लेकर साथ सोते हैं तो ये वजह नहीं है कि आपके बच्चे बरहाना हैं। फिर पर्दे की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि कभी बेटी का, कभी बेटी से, ये बेटे से पूछ लिया जाए, आप इसके अंदर क्या देखते हैं, आप इसके बीच क्या सुनते हैं, आप इसको किस जगह इस्तेमाल करते हैं। आपने बच्चों को ये तो पूछा कि पैसे दिए, कहां खर्च किए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर तिजारत के लिए गया और वहां के गवर्नर ने खुसूसी इमदादात फराहम की और बेटा अच्छा पैसा लेकर, दुगनी रकम लेकर वापस आया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, जितना पैसा दिया था उतना मुनाफा इस पर नहीं मिल सकता था, आप कहां से ये लेकर आए? कहा, गवर्नर ने हमारी हिमायत की, उस वजह से हमें ये जो है मुनाफा हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जितनी हमारी असल मुनाफे पर रकम थी वो रखो और बाकी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इस पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है। बाप ने बेटे को कपड़े लेकर दिए, जो कपड़े, जो जूता, जो नई चीज औलाद ने आपकी बगैर नोटिस के लेकर पहनी। कभी किसी बाप को इस बात का अंदाजा हुआ, कभी उस चीज पर उसने गौर किया कि ये जो चीज इसने पहनी है ये कहां से आई, इसके पीछे पैसा कहां से आया, इसके पीछे इसकी क्या मेहनत लगी? तो मेरे ईमानी भाइयों, बात इंतहा तक इस पर पहुंची कि सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, सबसे बड़ा जो जवाल की चीज है वो ये मोबाइल है। तो एतकाफ की हालत में इसको गैर ज़रूरी इस्तेमाल न किया जाए। चुनाचे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूँ, अल्लाह की तरफ हमातन गोश हूँ। अब ये अशरा चल रहा है जिसके अंदर मजदूर को मजदूरी मिलने वाली है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को जहन्नम से खलासी देते हैं, और वो इस तरह कि जिस तरह बनु कल्ब की बकरियां हों। सहाबा ने पूछा, बनु कल्ब की बकरियां कितनी हैं? फरमाया, ये जो दो बड़े पहाड़ दिख रहे हैं इनके दरमियान जो जगह है, इतनी बकरियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करते हैं। फरमाया, रोज़ा अल्लाह के लिए है, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को इन्होंने तर्क किया, और जितना पूरे रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से लोगों को निकाला, जो है चांद रात को उतने एक दिन जहन्नम से खलासी होती है। और चांद रात को हम क्या करते हैं? चांद देखते हैं, सो जाते हैं, चांद देखते हैं, ईद की तैयारी में लग जाते हैं। गाँव का देहात का माहौल यह है कि यहाँ बाजार नहीं लगते, और हम जो है वापस गए गपशप के अंदर, दोस्त अहबाब के अंदर, रिश्तेदारों के साथ, बाहर से आए हुए लोग फ़ोन कॉल पे जो है सोशल मीडिया पे अपना रात का तवील वक्त गुजार देते हैं। शहर में इससे बरक्स है, इशा के बाद चांद दिखा, सारा शहर उमड़ पड़ा किसके ऊपर? जो है शॉपिंग के लिए, तिजारत के लिए। बाजार 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक खुले हैं। तो जिस रात हमें उजरत मिलनी थी, हम सारे के सारे गफलत की नींद सोए रहे, गफलत के कामों में रहे। तो हमारे इस गफलत की वजह से आज भी हम उन लोगों की सफ में पहुंच नहीं सके। गोया अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने लिखा, जो वो कहते हैं कि जब कुरान करीम नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, तो उससे मुराद 23वीं रात है। अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है वो 23 की रात है कि लोहे महफूज जो है, आसमान से लोहे महफूज पर कुरान 23वीं रात को उतरा है। तो गोया ये लैलतुल क़द्र है। लेकिन मुत्तफ़क़ुन अलैहि उलमा का जो कौल है, जो हदीस है, जिस पर जमहूर का कौल है, फरमाया वो 5 रातों को जागो और लैलतुल क़द्र को पाओ। अगर लैलतुल क़द्र को बता दिया जाता
تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پکا ہوا کھانا آتا تھا، جس طرح جو ہے باقی امتوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات آتے رہے، اور ایک جگہ پر اللہ نے ان کو قید کیا کہ تم اس وقت یہ کرو گے، تو جو ہے جب انہوں نے نہیں کیا، اور یہی اس دور کا بھی المیہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کا پتہ چل جاتا کہ آج کی رات ہے، اس دور میں بھی، اس رات میں بھی مسلمان شراب میں دھت، زنا میں دھت، جو ہے گناہوں کی مرتکب، جو ہے اس میں سود کے کاروبار میں، چگلی میں، تانے میں، طنز میں، ہر ایک گناہ کے اندر لگا رہتا، اور یہ بات بجا نہ جاتی کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دینا تھا، جیسے پہلی امتوں کو نافرمانی کی بنا پر اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، اس لیے مصلحت کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو نکال دیا اور کہا اب رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتوں کے بیچ اس کو تلاش کرو تاکہ تمہیں مل جائے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اگر تم نوافل اس رات میں پڑھتے رہے اور لیلۃ القدر کو پا لیا تو 80 سال کی عبادت کا ثواب، اگر قرآن پڑھتے رہے تو لیلۃ القدر کو پا لیا تو 80 سال کی عبادت کا ثواب، اگر پوری رات استغفار کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، لیلۃ القدر کو پا لیا تو آپ کو 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ میرے ایمانی بھائیوں بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی 5 راتوں میں جاگیں، اللہ کے سامنے لو لگائیں اور لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس مسجد کے اندر جو معتکفین حضرات ہیں وہ عصر کی نماز سے پہلے اپنا سامان لے کر پہنچ جائیں، اور عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جو ہے اعتکاف بیٹھ جائیں۔ دوسرا یہ کہ